سورہ آل عمران کی آیت 64 میں ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے پہلے ہم جو سماعت کر رہے تھے وہ عیسائیوں کے تعلق سے، جو عیسائیوں کا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو مناظرہ ہوا، پھر مباہلے کی بات چلی، تو ان تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ تھا، یعنی کہ صرف عیسائیوں کا۔ لیکن اب یہاں پر جو آیت کی ہم تفسیر کرنے والے ہیں، اس آیت میں عیسائیوں کا بھی تذکرہ ہے اور یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے، دونوں کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، چونکہ عیسائی بھی ہمارے نبی کا انکار کر رہے تھے، یہودی بھی ہمارے نبی کا انکار کر رہے تھے، اور مناظرہ ہو رہا تھا، مباحثہ ہو رہا تھا، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 3 نکاتی پروگرام بنایا اور کہا کہ دیکھو تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو جو چیزیں ہمارے پاس متفق ہے کیوں نہ ہم سب اس کے اوپر متفق ہو جائے، کیوں نہ ہم سب اس چیز کو ماننے لگ جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان جو چیزیں برابر ہے آؤ اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں برابر ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یعنی کہ یہودیوں کے وہاں بھی، عیسائیوں کے وہاں بھی، مسلمانوں کے وہاں بھی، تینوں اہل کتاب، اور تینوں کے وہاں جو متفقہ طور پر عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، تینوں کا یہ عقیدہ متفقہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اگر کسی کی عبادت کی جانی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر تو تینوں متفق ہے، حالانکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حضرت عزیر یا موسیٰ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں۔ عبادت تو وہ بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ تو حضور نے 3 نکاتی پروگرام جو ان کے سامنے پیش کیا، پہلا یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر تینوں اتفاق کر لیں گے، تینوں کے تینوں متفق ہو جائیں گے۔ پھر دوسری چیز کیا کہی حضور نے؟ فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرے۔ اب چونکہ عبادت کے معاملے میں تو تینوں کا عقیدہ برابر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے تو پھر تینوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے، کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ 3 چیزیں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور تیسرا اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ تو یہ جو رب نہیں بنانے والی بات ہے، اس کی تفسیر میں گزشتہ ہفتے کر چکا ہوں کہ دراصل عیسائیوں کے یہاں جو ان کے پادری اور پوپ ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنا رب مان لیتے۔ کس طرح سے کہ اگر ان کے پادری نے کہہ دیا کہ فلاں چیز حلال ہے تو لوگ بھی حلال مان لیتے ہیں، بھلے ان کی کتاب میں وہ حرام لکھی ہو۔
کسی چیز کو اگر اللہ نے حلال کر دیا تو پادری اگر اپنی مرضی سے اس کو حرام کر دے تو لوگ مان لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ رب کے حکم کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل کسی اور کا حکم ماننا، اس کا مطلب کہ تم نے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی رب بنا لیا ہے. تو یہ تین چیزیں حضور نے بیان کی. اگر اس کے اوپر متفق ہو گئے تو پھر تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب. تو یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں. یعنی کہ یہ تین باتوں کو اگر وہ نہیں مانتے اور پھر جاتے اپنی بات سے، اور وہ ان باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، تو پھر اے مسلمانوں ان کو سمجھانے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو کہہ دو کہ تم مسلمان بنو یا نہ بنو، لیکن کم از کم اتنے گواہ ہو جاؤ کہ ہم سچے مسلمان ہیں. ہم تمہیں کہہ دیتے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، تو یہ کہہ کر ہٹ جاؤ. تو یہ تین چیزیں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. اور اس کے بعد دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 65 میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. فرمایا کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ دراصل عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا دین بڑا ہے اس لیے کہ ابراہیم ہمارے دین میں تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ ہمارا مذہب بڑا ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب میں تھے. تو دونوں نے حضرت ابراہیم کو اپنی اپنی طرف لینے کی کوشش کی. وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے. جب یہ معاملہ حضور کے پاس آیا نا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو جواب دیا کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے. یعنی توریت جو حضرت موسیٰ پہ اتری ہے وہ بعد میں اتری، حضرت ابراہیم اس سے پہلے نبی تھے. انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری ہے وہ بعد میں اتری ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ اس سے کئی سال پہلے تھا. تو پہلے آنے والے انسان کو تم اب کے گروہ میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ پہلے جو انسان گزر گیا تم اس کو اپنی جماعت میں کیسے شامل کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری جماعت تو بنی ہی ان کے کئی سو سال کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ کے درمیان 1500 سال کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کا فرق ہے، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک 600 کم و بیش سال کا فرق ہے. تو حضرت موسیٰ جو ہے حضرت ابراہیم کے کئی سو سال کے بعد آئے، اور وہاں سے پھر یہودیت کا آغاز ہوا. تو 1500 سال پہلے آنے والے کو تم اپنی جماعت میں کیسے شامل کر لے سکتے ہو؟ اور اس کے بھی 1400 سال کے بعد عیسائی آئے، تو تقریباً 3000 سال پہلے آنے والے حضرت ابراہیم کو تم اپنی جماعت میں کیسے شامل کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، یہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا اس بات میں جھگڑتے کیوں ہو کہ جو تمہاری کتاب توریت اور انجیل تو آئی ان کے بعد ہے. اور پھر کہا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں شعور نہیں؟ تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دراصل دنیا کے اندر ابراہمک ریلیجن، یا جس کو کہ ابراہیمی مذہب جو ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب ہے. چونکہ یہودی بھی ابراہیمی ہے، عیسائی بھی ابراہیمی ہے، اور مسلمان بھی ابراہیمی ہے. چونکہ یہ نبیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جاری ہوا، اور ان کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل جن سے یہودی اور عیسائی
کا سلسلہ آگے بڑھا، اور ایک بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق سے یہودی اور عیسائیوں کا سلسلہ آگے بڑھا بنی اسرائیل کا، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، جن سے بنی اسماعیل کا سلسلہ آگے بڑھا، جن میں ہمارے نبی ہے۔ تو تینوں جو بڑے مذہب ہے دنیا کے اندر، ان تینوں مذہب کا سلسلہ جا کر حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے دین میں تھے۔ اور آج کل خصوصی طور پر ابھی بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ایک نئے مذہب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ایک نئے مذہب کی شروعات کی جا رہی ہے، اور اس مذہب کا نام رکھا گیا ہے ابراہیمیہ۔ اور یہ جو دین کا آغاز کیا جا رہا ہے نا، یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، پیسے والے، ارب خرب پتی لوگ ہیں، کہ جو لوگ اس دین کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ دراصل سعودی عرب کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہ ہم سب مل کر کے ایک دین بنا لیں، تینوں سب ساتھ میں رہیں گے، تینوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، آپسی جھگڑے ختم کر دیں گے، آپسی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو سعودی عرب کے ایک علاقے میں انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی جگہ کے اندر انہوں نے ایک کمپاؤنڈ کے اندر انہوں نے چرچ بھی بنایا، انہوں نے یہودیوں کی عبادت گاہ بھی بنائی، اور انہوں نے اسی کمپاؤنڈ کے اندر مسجد بھی بنائی، اور انہوں نے اس ریلیجن کا نام رکھا ابراہیمیہ۔ یعنی کہ کوئی بھی انسان جب اس کے اندر آئے گا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی آئے گا تو اس کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے جا کر کے عبادت کر لے۔ اور اس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تنازع ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، اور لوگ جو ہے تو ایک دین پر آ جائے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہو بھی کہاں پر رہا ہے؟ سعودی عرب کی زمین پر۔ اس مذہب کا جو آغاز کیا جا رہا ہے یہ کہیں اور نہیں ہے، یہ افریقہ کے کوئی کسی دیش میں نہیں ہو رہا، امریکہ کے کسی دیش میں نہیں ہو رہا، یہ ایشیا کے کسی دیش میں نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یہ ہو رہا ہے کھاڑی دیشوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے تینوں مذہب کو ملانے کی کوشش کی۔ حالانکہ خدا نے قرآن میں کہہ دیا نہ یہودی تمہارا دوست ہو سکتا ہے، نہ عیسائی تمہارا دوست ہو سکتا ہے، نہ کافر مشرک تمہارا دوست ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملانے کی کوشش میں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اس لیے کہ آپ کو میں نقطہ بتاتا ہوں۔ امریکہ کا دوسری مرتبہ جو راشٹرپتی بنائے ڈونلڈ ٹرمپ، دوسری مرتبہ وہ راشٹرپتی بنائے، پریزیڈنٹ بنا۔ آپ دیکھیے اس کے اندر کتنی بڑی سازش ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا ہے دوسری مرتبہ، تو الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کہیں کا دورہ کیا ہے تو وہ سعودی عرب کا دورہ کیا، اور سعودی عرب کے دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جگہ بھی آیا تھا جہاں پر تینوں مذہب کی مسجدیں اور عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ سپر پاور جسے کہا جاتا ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر کسی جگہ پر جا رہا ہے تو وہ کوئی عام مقصد نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے اس کا مطلب کوئی بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے وہاں جا کر کے وزٹ دیا، تو آپ سوچئے کہ وہ یقیناً کتنی بڑی سازش اور کتنا بڑا منصوبہ ہوگا ان کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کے پیچھے جو ایک ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک 56-57 اسلامی ملک ہے، لیکن کسی نے بھی اسرائیل کو اب تک کے مانیتا نہیں دی ہے، کسی نے قبول نہیں کیا۔ ہر کوئی مسلمان دیش کہتا ہے
کہ یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، ابھی تک کسی نے ان کو ایز اے ملک، کنٹری نہیں مانا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ان کا کیا مقصد ہے کہ جب ہم تینوں کو ملا دیں گے تو پھر کہیں گے کہ دیکھو جب تینوں مل گئے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو چلو اب ایسا کرو کہ اسرائیل کو بھی مانیتا دے دو، اس کو بھی ملک تسلیم کر لو، اس سے بھی اپنے تعلقات کو بنا لو، بہتر کر لو۔ اور پھر اگر جب اسلامی ملک اسرائیل کو جب قبول کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے، تو ہوگا کیا؟ یہودیوں کا جو سپنا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے، تو ان کا جو مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، یہ اس کی طرف بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے۔ اس لیے کہ جب اسرائیل کو قبول کر لیا جائے گا تو ان کا جو میپ ہے جس کو ملا کر کے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے اس میپ کے اندر شام کا بھی پورا ملک ہے، یمن کا بھی پورا ملک ہے، عراق کا بھی پورا ملک ہے، اور ایران کا کچھ حصہ ہے، اور اس طرف دیکھیں تو قطر کا بھی علاقہ ہے، اور بھی کچھ ایسے علاقے ہیں، اور یہ پورے ایریے کو ملا کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ وہ زمین ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی زمینیں چھین لی جائیں۔ تو یہ جو ابراہیمیہ ریلیجن بنایا گیا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہودیوں کو طاقتور بنانا، اس لیے کہ یہودیوں کو اسرائیل کے اندر پناہ دے کر کے مسلمانوں کے دلوں میں خنجر کھوپنے کا کام کیا ہے، اور اب یہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ریلیجن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کو ملاؤ، اور پھر مسلمان تو ہوتا ہی بھولا بھالا ہے، تو تینوں جب مل جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ دیکھو اب مل گئے ہو تو پھر یہودی اسرائیل کو بھی تم مان لو، کچھ وہ تمہاری باتیں مان لے گا، تم کچھ اس کی باتیں مان لو، اور اس طرح سے یہودیوں کو طاقتور بنانے کا منصوبہ ہے اور اسلام کو کمزور کرنے کا منصوبہ۔ اور بڑے شرم کی بات ہے یہ سارے منصوبے بنائے جا رہے سعودی عرب کی زمین پر، جسے ہم اسلام کی زمین کہتے ہیں، جہاں سے اسلام کے پھیلنے کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے رسول نے تعلیم دی ہے، جہاں ہمارے مقدسات ہیں، وہاں سے ان چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں کیا۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین میں ہے، عیسائی کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارے دین میں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ کیسے تمہارے دین میں ہو سکتے، جبکہ وہ تو تم سے کئی سو صدیاں پہلے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 66 میں ارشاد فرمایا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا۔ یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے دونوں نے کہا کہ تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی کہ آخری رسول آنے والے ہیں تمہیں پتا تھا، آخری آسمانی کتاب آنے والی ہے تمہیں پتا تھا، رسول مکے میں پیدا ہوں گے تمہیں پتا تھا، ان کی قیام گاہ مدینے میں بنے گی تمہیں پتا تھا، تو یہ ساری چیزیں تو تمہیں پتا تھی، ان کا علم تمہیں تھا، لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی تم ان معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی کہ جو بات تم کو معلوم تھی تم نے اس میں جھگڑا کیا، اور اب یہ تو تم کو معلوم بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کب ہوئی ہے، ان کا دین کیا ہے، ان پر کون سی کتاب اتری ہے، اور ان کے معاملات کیا تھے، تو یہ چیز کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، تم اس میں بھی جھگڑ رہے ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کیونکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے حضرت ابراہیم کو، کہ اس معاملے میں جھگڑتے کیوں، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 66 میں فرمایا، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے۔ اب اس کا خلاصہ اللہ نے کر دیا، یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے دین میں تھے، عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارے دین میں،
اللہ نے کہہ دیا نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، باطل سے جدا تھے، مسلمان تھے۔ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ باطل پر تھے، مسلمان تھے حضرت ابراہیم۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے نہ باطل تھے نہ مشرک تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ہم جو طریقے پر چل رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کا راستہ ہے، جس راستے کے ہم مسافر ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کا بھی خلاصہ کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 68 میں ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہے جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ تم جھگڑا مت کرو کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، کہ ابراہیم پر سب سے زیادہ اسی کا حق ہوگا جو ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو ابراہیم کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ دعویٰ کرنے سے کسی کا کوئی حق ثابت نہیں ہو جاتا، اتباع اور پیروی کرنے سے حق ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ داڑھی رکھنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عیسائیوں میں داڑھی نہیں، ہمارے اندر داڑھی ہے۔ حج کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، نہ حج یہودیوں میں ہے نہ عیسائیوں میں ہے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، نہ عیسائی قربانی کرتے نہ یہودی قربانی کرتے، قربانی مسلمانوں میں پائی جاتی۔ تو چاہے حج ہو، قربانی ہو یا داڑھی ہو، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ختنہ، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور یہ بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ تمام سنت ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے طریقے پر ان کی سنتیں تو مسلمان ادا کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ابراہیم پر کسی کا حق ہے تو مسلمانوں کا حق، کیونکہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو اتباع کرنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والوں کا حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، ہم نبی سے بے حد محبت کرتے، تو اگر ہم دعویٰ کر لیں گے تو کیا ہمارا حق ہوگا؟ نبی پر نہیں ہوگا۔ نبی پر اس کا حق ہوگا، جو دعویٰ کرے گا اس کا نہیں، جو نبی کی اتباع کرے گا اس کا حق ہوگا، جو نبی کے طریقے پر چلے گا اس کا حق ہوگا، جو نبی کی پیروی کرے گا اس کا حق ہوگا۔ تو چار نعرے لگانے سے کوئی نبی کا عاشق نہیں بن جاتا، عاشق اس وقت بنے گا جب وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ یہ ہم کو اللہ نے بتایا کہ اتباع جو کرے گا اس کا حق ہوگا۔ پھر آگے کا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور ایمان والے، یعنی ہمارے نبی سے کہا یہ نبی اور ایمان والے ہیں جن کا سب سے زیادہ ابراہیم پر حق ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور یقیناً ایمان والے وہی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 59 میں ارشاد فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے۔ یعنی کتابیوں کا ایک گروہ، چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو، ان کا ایک گروہ ہمیشہ چاہتا ہے دل سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ چاہتے یہ ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، وہ چاہتے یہ ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو، وہ چاہتے یہ ہے کہ تم رسول خدا کا کلمہ پڑھنا بند کر دو۔ ان کی کوشش یہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، انہوں نے مسلمانوں کو عہدے سے خریدنے کی کوشش کی، ناکام رہے، انہوں نے مسلمانوں کو پوزیشن سے خریدنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ لیکن اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نہیں نکالی جا سکتی، مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نہیں نکالا جا سکتا، تو اب ان لوگوں نے کوشش جاری کر دی ہے کہ ہم ان کو اس طرح گمراہ کریں گے، کبھی ان کو ٹی وی میں لگا دیں گے، کبھی موبائل میں لگا دیں گے، کبھی گیم میں لگا دیں گے، کبھی ڈراموں میں لگا دیں گے، کبھی فلموں میں لگا دیں گے تو کبھی گانوں میں لگا دیں گے۔
اور اس طرح مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ آج دیکھیے ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے، کتنی لڑکیاں ہیں سال میں مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کو اختیار کر رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا۔ مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے موبائل، غیر مسلموں کے کالج میں جانا اور گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی اور ڈرامے دیکھنا، یہ بنیادی وجہ ہے۔ آج وہ مرتد ہو رہی ہے، اور یہودی اور عیسائی اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے وہ آج کامیاب ہو رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور اب تو میں نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اورنگ آباد کے اندر، اپنی بیٹی سے لاڑ جتانے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ باپ نے کیا نکال لیا؟ آسان طریقہ یہ نکال لیا کہ بیٹی کو اسکوٹر دلا دے رہے، بیٹی کو اسکوٹی دلا کر دے رہے، کر لے بیٹے تو یہ چلا۔ اور باپ کو ایسے لگ رہا ہے شاید میں نے بہت بڑا کام کر لیا، اپنی بیٹی کو اسکوٹی دلا دیا۔ کہا بیٹی اب یہ اسکوٹی تیرے پاس آ گئی، اب تیرا جب من کرے گا کالج جانا، جب من کرے گا ٹیوشن جانا۔ لیکن شاید وہ سال میں 20 دن کالج جاتی ہوگی، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جا رہی ہے۔ تو اپنے بچوں سے لاڑ کرو، پر لاڑ اس حد تک مت کرو کہ ان کا ایمان خراب ہو جائے، محبت اس حد تک مت کرو کہ ان کی آخرت تباہ ہو جائے۔ کسی لڑکی کو موبائل دلا دینا یہ باپ ہونے کا فرض ادا نہیں تم کر رہے ہو، کسی لڑکی کو اسکوٹی دلا دینا یہ تم باپ ہونے کا فرض نہیں ادا کر رہے ہو، اور اس میں تم کو کوئی بہت زیادہ انعام نہیں مل جائے گا کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ اگر اپنی بچیوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو اخلاق کے حسنہ دو، اپنی بچیوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو دین کی تعلیم دو، پردے کی تلقین دو، حضرت فاطمہ و عائشہ کی سیرت بتاؤ۔ تو آج مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے گانے اور باجوں کے ذریعے، فلمی ڈراموں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، اور ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے، ہماری قوم کو خبر بھی نہیں اس تعلق سے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کی جو ایک گروہ ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کی۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی کہ اس کے پہلے مصداق تو صحابہ کرام ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دراصل تو وہ یہودی عیسائی تو خود گمراہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اس آیت کے اصل مصداق تو صحابہ ہے، اور اس کے بعد ہر دور کے مومن ہے اس آیت کے مصداق کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، وہ بکے نہیں ہیں، نہ پیسوں میں بکے ہیں، نہ عہدوں میں بکے ہیں، نہ کسی طرح کی لالچ میں بکے، انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھا، باقی رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسلمان مومن سچے مومن ہیں جو گمراہ نہیں ہو رہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 70 میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کفر یعنی کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تو جو چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان، اللہ نے توریت زبور انجیل میں بیان کی ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور انہوں نے کفر کیا۔ تو کیوں کرتے ہو تم کفر؟ اللہ نے یہ سوال کیا۔ پھر آگے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 71 میں فرمایا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، فرمایا اے کتابیو حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ دونوں سے کہا، یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے کہا، تم اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، یعنی کہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے تو اس کے ساتھ وہ جھوٹی چیزیں ملا دیتے۔ تو حق چیز کے ساتھ باطل کو انہوں نے ملا دیا اور حق کو چھپا دیا، جو بیان کرنا تھا آخری نبی کے بارے میں انہوں نے وہ چھپا دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیوں کر کے تم چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو یہ سب سچ ہے۔ یہ جو نبی ہے
یہ آخری نبی ہے، تم بھی جانتے ہو، پھر کیوں چھپاتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں، اور جو آج ہم نے تفسیر کی ہے، ان تفسیر کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی سازشیں ہیں اور کتنے وہ منصوبے بنا رہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے، کتنے منصوبے بنا رہے مسلمانوں کو مٹانے کے۔ تو ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، لوگوں کو اس معاملات میں خبردار کرے، لوگوں کو بتائے، تعلیم دے لوگوں کو، اور یہ پیغام لوگوں کو دے کہ مسلمان کے سوا تم کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مسلمان کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی جا سکتی، کسی سے رشتہ داری نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مسلمان کتنا ہی زیادہ نیچے گر جائے گا کبھی تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا مومن۔ تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔